بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدویت شناسی کے حوالے سے مسلسل ہمارے دروس جاری ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کی شرائط اور علامات کے بارے میں بحث کی۔ اب مرحلہ یہاں پہنچتا ہے کہ جب یہ شرائط متحقق ہو جائیں اور یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو امام علیہ السلام کس لائحہ عمل کے تحت اور کون سی منصوبہ بندی کے تحت عمل کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بحث کریں گے کہ جب یہ شرائط متحقق ہو جائیں، جب یہ علائم ظاہر ہو جائیں تو امام اس کے بعد کس لائحہ عمل کے تحت عمل کریں گے۔ آپ فرض کر لیجئے، خدا سے دعا ہے کہ پروردگار جلد از جلد امام کا ظہور فرمائیں اور یہ تمام شرائط متحقق ہو جائیں اور یہ علامات ظاہر ہو جائیں، لیکن فرض کیجئے کہ یہ تمام شرائط متحقق ہو چکی ہیں اور یہ تمام علامات ظاہر ہو گئی ہیں، تو اب امام اگلے مرحلے میں کیا کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم امام کی جہانی حکومت کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ مباحث مہدوی کو درپیش مسائل، آفات اور آصب کے حوالے سے بحث کریں گے۔ یقینی بات ہے کہ جب یہ شرائط متحقق ہو جائیں اور یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو امام ایک جہانی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے۔ کون سی حکومت؟ وہ حکومت کہ جو تمام انسانوں کے دلوں کی آرزو ہے، ایسی حکومت کہ جس کے لیے تمام انسانیت نے انتظار کیا ہوا ہو۔ بس ایسی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے جو جہانی حکومت ہوگی اور تمام جہان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوگی۔ اب جب حکومت کے باب میں وارد ہوتے ہیں تو ہمارے پاس حکومت کے حوالے سے، امام کی جہانی حکومت کے حوالے سے چند مباحث مورد نظر ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بحث امام کی جہانی حکومت کے اہداف ہیں، یعنی امام علیہ السلام جو حکومت تشکیل دیں گے، جو حکومت قائم کریں گے، کن اہداف کو مورد نظر رکھے ہوئے ہوں گے، کن اغراض و مقاصد کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ جو یہ حکومت تشکیل دے رہے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو ہدف ہے وہ امام کا معنوی حیات بخشنا ہے۔ تاریخ بشر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں کوئی ایسی حکومت نہیں ملتی کہ جس نے انسان کے معنوی ضروریات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہو، جو معصومین کے حکومت کے اور اہل حق کے کہ جنہوں نے انسان کی معنویت کے لیے کہ جو انسان کا اصل ہے، یعنی جس کے لیے انسان کی خلقت ہوئی ہے تاکہ معنوی لحاظ سے انسان اس قدر بلند ہو کہ وہ قرب خدا تک پہنچ سکے، تو کوئی ایسی حکومت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ جس نے انسان کی معنوی ضروریات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہو اور مورد نظر رکھا ہو۔ عالم انسانیت میں ابھی دیکھ لیجئے کہ جو بھی حکومت آئی ہے وہ مال و معاش کے کسب کرنے کے لیے، شہرت و مقام و منزلت کو پانے کے لیے جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی، ظلم و بربریت، قتل و غارت اور اس طرح کی ہر رذائل اخلاقی کا استعمال کرتے ہوئے ان اہداف تک پہنچتے ہیں۔ در حالی کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انبیاء کا اس قدر طولانی سلسلہ اور ائمہ کا یہ سلسلہ اور اسی طرح سے اوصیاء کی جو نصیحتیں ہیں، ان کے باوجود انسان کو روز بروز قرب خدا کی جانب جانا چاہیے تھا اور اللہ سے قریب تر ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان اپنی معنوی جو جہت ہے، معنوی پہلو کو یکسر
صرف نظر کر چکا ہے، اس سے اپنے معنوی پہلو سے صرف نظر کر کے اسے بھلا چکا ہے۔ بس جب ایسی صورتحال ہوگی تو سرمایہ دار ہمیشہ بھوکے پیٹ کا خیال نہیں رکھے گا، وہ بھرے پیٹ کے ساتھ سو جائے گا۔ جاگیردار ہزاروں فٹ کے محلوں میں سو جائے گا۔ جو سرمایہ دار ہوگا اسے غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ایسے حالات میں حالات کا پسا ہوا شخص، حالات کا مارا ہوا شخص ایک تمنا کرتا ہے، ایک امید دل میں لیے بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت آ جائے، کوئی ایسا عادل حاکم ہو کہ جو اس نظام کو ختم کر دے اور ایک عدالت پر مبنی حکومت تشکیل دیں، اور وہ خود حاکم بھی عادل ہو۔ تو ہم نگاہ کرتے ہیں کہ جز امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی عادل حکومت جو ہے، عادل حکمران موجود نہیں ہے، اور امام زمانہ کے حکومت کے علاوہ کوئی ایسی حکومت ہی نہیں ہے کہ جو بالکل 100% عادلانہ نظام کا قیام کر سکے۔ بس امام علیہ السلام کی جو سب سے پہلی کوشش ہوگی اور جو امام علیہ السلام کے اہداف میں سے، حکومت کے قیام کے اہداف میں سے ہے، وہ امام کا معنوی حیات بخشنا ہے، یعنی انسان کو معنوی لحاظ سے بلند کرنا ہے تاکہ غریب اور امیر کا یہ فرق مٹ جائے، سرمایہ دار جاگیردار اور غریب کا یہ فرق مٹ جائے۔ اسی معنویت کے حصول کے لیے قرآن کی آیت کی جانب جب ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن کی آیت ہمیں اس طرح سے ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس چیز کی جانب بلائے کہ جو تمہیں حیات بخشتا ہو، جو تمہیں حیات بخشے، اس کی جانب تم استجابت کرو، اجابت کرو، اسے قبول کرو، اس کے اوپر لبیک کہو۔ تو یہ کون سی حیات ہے اور کس کی جانب اشارہ ہے؟ یعنی اللہ اپنی اس آیت میں معنوی حیات کی جانب دعوت دینا چاہ رہا ہے کہ جب تمہیں معنوی حیات کی جانب بلایا جائے تو اس کے اوپر اجابت کرو، اس کے اوپر لبیک کہو، اس کی جانب بڑھو۔ تو جز امام زمانہ کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو معنوی حیات بخش سکے۔ بس امام کی حکومت کا پہلا ہدف یہ ہے کہ امام کی حکومت میں انسان کو معنوی حیات بخشی جائے گی۔ امام کی حکومت کا دوسرا ہدف کیا ہے؟ امام کی حکومت کا دوسرا ہدف عدل کا قیام ہے، ایسا عدل کہ جس میں تمام انسانوں کو برابر کا ایک نظام ملے گا، عدالت کا ایک نظام ملے گا، تمام لوگ مساوی ہوں گے، مساوات قائم ہوگی، اخوت اور بھائی چارگی قائم ہوگی، اور یہ ضرور بے ضرور متحقق ہونا ہے۔ اسی کی جانب امام حسین علیہ السلام اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کا ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو طولانی کر دے گا، لیکن میری نسل میں سے ایک شخص قیام کرے گا اور عدل کو قائم کرے گا اور عدل سے زمین کو بھر دے گا، اس طرح سے کہ جس طرح سے یہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اور آخر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ پس عدل کا قیام بھی یقیناً ہوگا، چاہے وہ ایک دن ہی کیوں باقی نہ رہ جائے، اللہ اس دن کو طولانی کر کے عدل کا قیام کرے گا اور یہ حکومت قائم ہوگی۔ بس امام علیہ السلام کے حکومت کے اہداف میں یہ دو ہدف ہو گئے۔ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، امام اپنی حکومت کس منصوبہ بندی کے تحت چلائیں گے، کس لائحہ عمل کو طے کریں گے اپنی حکومت کے لیے۔ تو منصوبہ بندی کے تحت جب ہم منصوبہ بندی کے باب میں وارد ہوتے ہیں تو منصوبہ بندی میں ہمارے پاس تین طرح سے، تین پہلو سے اور تین جہات سے ہمارے پاس منصوبہ بندی آتی ہے۔ پہلے ثقافتی لحاظ سے، ثقافتی پہلو کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد اجتماعی پہلو کو دیکھا جائے گا، اور پھر اقتصادی پہلو کو دیکھا جائے گا۔ گرچہ یہ ایک تفصیلی بحث ہے لیکن ہم اجمالی طور پر اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ ثقافتی پہلو کو دیکھ لیجئے کہ
ایک مہدوی ثقافت کا قیام عمل میں لایا جائے گا، ایک مہدوی ثقافت ایجاد ہوگی۔ اس کے لیے امام کیا کریں گے اپنی حکومت میں؟ سب سے پہلی جو چیز ہے قرآن و سنت کا احیاء کریں گے۔ امام علیہ السلام اپنی اس حکومت میں قرآنی تعلیمات اور سنت کی جس طرح سے نقل ہوئی ہے اور جس طرح سے اصل سنت ہے اس کا احیاء کریں گے، اسے دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ اسی حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ جب امام کی یہ حکومت ہوگی تو یہ قرآنی تعلیمات اس قدر اپنی نہج پر پہنچ چکی ہوں گی کہ امام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے شیعہ مسجد کوفہ میں خیمہ زن ہیں اور لوگوں کو قرآن اس طرح سے کہ جس طرح سے نازل ہوا ہے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی قرآنی تعلیمات کا اس قدر احیاء ہوگا کہ قرآنی تعلیمات اپنی نہج پر پہنچ چکی ہوں گی۔ سنت اسی طرح سے حقیقی سنت کا پرچار کیا جائے گا، حقیقی سنت کی تعلیم دی جائے گی۔ خوب، اس کے بعد ثقافتی لحاظ سے جو کام کیا جائے گا امام کی حکومت میں وہ ہے معرفت اور اخلاق کی وسعت، معرفت و اخلاق کو وسعت دی جائے گی، اس حوالے سے کہ امام جو ہے معارف الہی کا پرچار کریں گے، معارف الہی عام ہو جائیں گے، معارف مہدوی عام ہو جائیں گے، ایک مہدوی معاشرے کی تشکیل دیں گے اور اخلاق کا بول بالا ہوگا۔ اس کے بعد جو ثقافتی لحاظ سے امام اپنی اس حکومت میں کام کریں گے وہ ایک علمی تحریک کا ایجاد ہونا ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی تمام علوم کے وارث ہیں، اور جو تمام علوم کے وارث ہیں تو یہ تمام علوم امام کے دور میں شکوفا ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، یہ تمام علوم بارز ہو کر اپنی نہج پر پہنچ جائیں گے اور تمام علوم آشکار ہو جائیں گے۔ امام کے اس دور میں ایک علمی تحریک ایجاد ہوگی۔ اس کے بعد جو ثقافتی لحاظ سے امام کی حکومت میں کام ہوگا وہ بدعات کے ساتھ جنگ ہے، یعنی امام کے جو شریعت کے محافظ ہیں، جو دین کے محافظ ہیں، جب امام تشریف لائیں گے اور حکومت کا قیام کریں گے تو دین اسلام میں جو بدعات ایجاد ہوئی ہوں گی امام ان کے ساتھ مبارزہ کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے۔ بس ثقافتی لحاظ سے ان موارد میں امام کام کریں گے۔ اس کے بعد ہم اقتصادی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اقتصادی پہلو میں کیا منصوبہ بندی کے کون سی منصوبہ بندی کے تحت اور کس لائحہ عمل کو طے کرتے ہوئے امام اقتصادی پہلو سے کام کریں گے معاشرے میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مضبوط معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جو اقتصادی حوالے سے مضبوط رہے، جو اقتصادی حوالے سے سالم ہو اسے ہی ہم ایک سالم معاشرہ کہتے ہیں۔ بس امام کی حکومت میں بھی اقتصادی لحاظ سے بہت اہمیت دی جائے گی اس کو، اور مختلف منصوبہ بندی کے تحت امام اقتصاد کو مضبوط کریں گے اور ایک سالم معاشرے کا قیام عمل میں لائیں گے۔ تو اس حوالے سے امام کیا کریں گے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قدرتی ذخائر کا استعمال ہے۔ امام قدرتی ذخائر کا استعمال کریں گے، جتنے خزانے ہوں گے۔ خود امام باقر علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب حکومت کا قیام کریں گے، جب ظہور کریں گے تو امام کے لیے زمین سمٹ جائے گی اور تمام کے تمام خزانے امام کے لیے آشکار ہو جائیں گے۔ بس جب یہ خزانے آشکار ہو جائیں گے تو امام ان تمام خزانوں کو معاشرے کے اقتصاد کے لیے استعمال کریں گے، اقتصاد کو محکم کرنے کے لیے، اقتصاد کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جو اقتصادی حوالے سے امام اپنی حکومت میں کام کریں گے وہ ہے سرمایہ کا عادلانہ اور منصفانہ تقسیم۔ سرمایہ کو عادلانہ طور پر اور منصفانہ طور پر تقسیم کریں گے۔ خود امام باقر علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی جب قیام کریں گے اور جب حکومت قائم کریں گے تو لوگوں میں مساویانہ تقسیم کریں گے، اور وہ کس طرح سے مساویانہ اور کس طرح سے عادلانہ تقسیم ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا موجود نہ ہوگا، یعنی اس قدر اقتصادی لحاظ سے معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہ ہوگا، یعنی اس قدر برابری ہوگی کہ ہر شخص ایک ہی لیول پر ہوگا۔ اس کے بعد جو اقتصادی حوالے سے امام اپنی حکومت میں کام کریں گے وہ آبادی اور آبادکاری ہے، کہ امام علیہ السلام اپنی حکومت میں آبادکاری کریں گے، آبادی کے اوپر خاص توجہ دیں گے۔
خود امام باقر علیہ السلام سے پھر روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے دور میں جب امام علیہ السلام قیام کریں گے اور حکومت قائم کریں گے تو فرماتے ہیں زمین میں کوئی خرابہ موجود نہیں ہوگا. یعنی آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ داروں کے پاس محل ہیں اور غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو امام کے حکومت کے دور میں تمام افراد کے پاس رہنے کی جگہ موجود ہوگی، ان کے لیے آبادکاری ہوگی، یعنی کوئی خرابہ موجود نہیں ہوگا. تو اس طرح سے عادلانہ تقسیم ہوگی. بس یہ ہو گئی ہمارے پاس اقتصادی جہت کہ اقتصادی جہت میں امام کی حکومت میں کیا کیا امور انجام پائیں گے. اب اس کے بعد ہم اجتماعی پہلو کی جانب آتے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اجتماعیات کے لحاظ سے کام کرنا ایک معاشرے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ جس معاشرے میں اجتماعیات کے حوالے سے کام ہو. اجتماعیات کے حوالے سے امام کیا اپنی حکومت میں کام انجام دیں گے، اس کو بھی ہم مختصراً بیان کر دیتے ہیں کہ اجتماعی منصوبہ بندی جو امام کی حکومت میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ امام سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احیاء کریں گے. یعنی آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہر شخص دوسرے سے یہ گھبراتا ہے کہ اگر میں امر بالمعروف کروں تو وہ برا مان جائے گا، نہی عن المنکر کروں تو وہ برا مان جائے گا، ہمت نہیں ہوتی انسان کو. لیکن امام علیہ السلام کے دور میں، امام علیہ السلام کی حکومت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی نہج پر پہنچ جائے گی اور اس کا احیاء ہوگا. دوسری جو چیز ہے، اخلاقی رذائل کے ساتھ اور فساد کے ساتھ جنگ کی جائے گی اجتماعی حوالے سے. جب اجتماع کو مضبوط کرنا ہو اور ایک معاشرہ، ایک مہدوی معاشرے کی جب تشکیل دینی ہو تو امام اخلاقی رذائل کے ساتھ، جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی، آپ جس طرح سے بھی کوئی بھی اخلاقی رذائل اٹھا لیجئے، ان سب کے ساتھ ایک مبارزہ کیا جائے گا. اس کے بعد حدود الہی کا اجرا کیا جائے گا. یعنی چونکہ شارع موجود ہوگا اور خود شریعت کا نافذ کرنے والا موجود ہوگا، ایک امام موجود ہوگا، تو تمام کے تمام حدود کہ جس طرح سے بھی اگر کوئی جرم درپیش ہو، جرم ہو جائے تو حدود الہی کا نفاذ ہوگا، حدود الہی کا اجرا ہوگا. اور اس کے بعد اجتماعی منصوبہ بندی میں عدالتی انصاف. آج کا معاشرہ دیکھ لیجئے کہ انسان کا دل نہیں کرتا، انسان کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عدالتوں میں جائے اور اپنے لیے انصاف طلب کرے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پر جو قاضی موجود ہے وہ مجھے عدل اور انصاف مہیا نہیں کر سکتا. تو امام کے دور میں عدالتی انصاف کا قیام عمل میں لایا جائے گا. بس ان چند جہات سے امام کی حکومت میں کام کیا جائے گا. اس کے بعد ہم جب امام کی حکومت میں ان جہات کو دیکھ لیتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں کہ امام کی حکومت میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی کہ اس میں اجتماعی حوالے سے کام ہوگا، اقتصادی حوالے سے کام ہوگا، اور اسی طرح سے ہمارے پاس ثقافتی لحاظ سے کام ہوگا. تو اس کے بعد ہم اپنے آخری بحث میں وارد ہوتے ہیں جو کہ مباحث مہدوی کو درپیش مسائل اور آفات ہیں. یعنی کون سے وہ آصب ہیں، کون سے آفات ہیں کہ جو مباحث مہدوی کو، امام علیہ السلام کی اس مہدویت کی بحث کو درپیش ہیں. چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مباحث مہدوی گرچہ ہم معرفت امام کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ درپیش مشکلات اور انعافات کی وجہ سے بجائے اس کے کہ لوگ امام کی جانب آئیں، امام سے منحرف ہو جاتے ہیں. ان مشکلات کی وجہ سے اور ان آفات کی وجہ سے کہ جو امام کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں ان مباحث میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں ان کو مختصراً چند کا نام لیتے ہیں، اور تفصیل کا چونکہ وقت نہیں ہے تو چند رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے وہ غلط مطالب کا اخذ کرنا ہے. یعنی امام علیہ السلام کی جو بحث مہدویت ہے ان میں بعض الفاظ ایسے ہیں، بعض مثلا مباحث ایسے ہیں جن کا غلط استفادہ کیا جاتا ہے. جیسے انتظار کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ انتظار کے لفظ کو گوشہ نشینی کے معنی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کی جائے اور کچھ بھی نہ کریں، درحالی کہ ایک جنبش کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے. اس کے بعد ہمارے پاس استعجال ظہور جو رکاوٹ ہے بحث مہدویت میں اور جو منحرف کرنے والا ہے
لوگوں کو امام کی ذات سے، وہ استعجال ظہور ہے۔ استعجال ظہور کیا ہے؟ یعنی ظہور کو قبل از وقت طلب کرنا، در حال کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرائط مہیا نہیں ہیں، زمینہ سازی نہیں ہوئی، وہ علائم جو ذکر ہوئے ہیں وہ علائم ابھی ظاہر نہیں ہوئی، پھر بھی اگر استعجال ظہور ہو، ظہور قبل از وقت طلب ہو، تو یہ بھی آصبہائے بحث مہدویت میں سے ہے اور ایک مشکلات میں سے، ان مباحث کے لیے رکاوٹ میں سے ہے۔ اس کے بعد امام کے ظہور کا وقت معین کرنا، یعنی امام کے ظہور کا وقت معین کیا جائے کہ فلاں وقت جو ہے امام کا ظہور ہوگا، اس سال میں امام کا ظہور ہوگا، یہ بھی امام کے مباحث مہدویت کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد علامات ظہور کو ایک خاص مصداق کے اوپر منطبق کرنا، مثلا کوئی علامت جو ذکر ہوئی ہے روایت میں تو اسے ہم کہیں کہ یہ فلاں شخص جو علامات میں ذکر ہوا ہے یہ فلاں شخص ہے، مثلا یہ فلاں جو علامت ذکر ہوئی ہے فلاں جگہ پر متحقق ہو گئی ہے، تو ایک خاص مصداق کے اوپر منطبق کرنا یہ بھی آفات مباحث مہدوی میں سے ہیں۔ اس کے بعد مہدویت کے باب میں غیر ضروری ابحاث کا مطرح کرنا اور بیان کرنا، یعنی بعض اوقات ایسے مباحث کو بیان کیا جاتا ہے جن کا اصلاً امام کی معرفت کے ساتھ، مباحث مہدویت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو امام کی جانب جلب کیا جائے، لوگوں کو امام کی جانب بلایا جائے، امام سے دور کر لیتے ہیں۔ تو یہ مباحث غیر ضروری بھی اگر مباحث مہدویت میں وارد ہو جائیں تو یہ بھی ایک مشکل ہے، مباحث مہدویت کے لیے ایک آفت ہے۔ اور آخر میں جو ایک مشکل اور ایک آفت بیان ہوئی ہے وہ مہدویت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ آپ اسی زمانے میں دیکھ لیجئے، پچھلے 100 سالوں میں کئیوں نے امام کے ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ یعنی میں امام مہدی ہوں اور میری بیعت کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک طرح سے امام سے لوگوں کے انحراف کا باعث بن جاتا ہے کہ جب مختلف لوگ یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں تو لوگ امام کی ذات سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور مباحث مہدویت میں اس کو بھی ایک آفت اور ایک مشکل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں مباحث مہدویت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے امام کے جلد ظہور کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔